نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق اللہ العلی العظیم. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر، فادع لنا ربک، سو دعا کر ہماری خاطر اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما، ان چیزوں میں سے، تنبت الارض، جن کو زمین اگاتی ہے، من بقلها، ساگ میں سے، وقفائها، اور ککڑی، وفومها، اور گئیوں، وعدسها، اور مسور، وبصلها، اور پیاز. قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس کو جو ادنا ہے اس کے بدلے میں جو بہتر ہے. اہبطوا مصرا، اتر جاؤ کسی شہر میں، فإن لكم ما سألتم، تو تمہیں ملے گا وہ جو تم سوال کر رہے ہو. وضربت علیہم الذلہ، اور مار دی گئی، جما دی گئی ان پر ذلت، والمسکنہ، اور محتاجی، وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کی طرف سے غضب لے کر لوٹے. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات اللہ، یہ اس وجہ سے کہ بے شک وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور قتل کر دیتے تھے نبیوں کو ناحق. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، اور یہ اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے. اس آیت کریمہ کے اندر جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، یہ واقعہ بھی میدان تیہ کا ہے، کہ جس کے اندر سالوں تک بنی اسرائیل والوں کو بغیر کسی ظاہری رکاوٹ کے محصور کر دیا گیا تھا کہ وہ چلتے رہتے تھے لیکن اس میدان سے باہر نہیں نکل پاتے تھے. پچھلی آیت کریمہ کے اندر پانی کا ذکر تھا کہ جب انہیں پیاس لگی اور پانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے. اب یہاں پر انہوں نے ایک اور اپنی حاجت رکھی، اور وہ یہ کہ پہلے گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ ہوتا تھا اور کھانے کے لیے من و سلوہ اترتا تھا. تو یہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ یہ من و سلوہ روز کھا کھا کر تو ہم اکتا گئے ہیں اور ہم سے اس کے پر صبر نہیں ہوتا، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے کہ جو زمین اگاتی ہے. یعنی من و سلوہ جو آسمان سے اترتا ہے، آسمانی روزی سے ہم اکتا گئے ہیں، ہمیں زمینی روزی کوئی چاہیے جو زمین سے ہوگی. مفسرین نے لکھا ہے کہ کیونکہ یہ مصر کے اندر صدیوں تک رہے تھے اور مصر ایک متمدن علاقہ تھا، مہذب، اور وہاں پر ایک شہری آبادی یا شہری زندگی کے یہ لوگ عادی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت سے وہاں سے نکل تو آئے تھے لیکن اگلے کسی اپنے وطن کے اندر بھی نہیں پہنچ پائے جو اصل وطن تھا فلسطین، اور اس کسی اور شہر میں بھی نہیں پہنچ پائے. یہ اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو میدان تیہ کے اندر ایک بہت بڑا صحرا تھا، اس صحرا کے اندر محصور کر دیا گیا، اور یہ خانہ بدوشیوں والی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے کہ خیموں اور ٹینٹوں کے اندر رہتے تھے اور صحراؤں کے اندر چلتے رہتے تھے لیکن کسی شہر کے اندر نہیں پہنچ پاتے تھے اور صحرا سے نکل نہیں پاتے تھے. تو ایسے موقع کے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھانے پینے کا جو انتظام ہوا من و سلوہ کا، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم اس سے اکتا گئے ہیں
تو چونکہ شہری زندگی کے عادی تھے اور شہروں کے اندر ہر طرح کی چیزیں کھانے کو ملتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم وہ چیزیں کھائیں، اور ان کے اندر پھر ان چند چیزوں کا نام بھی انہوں نے ذکر کیا۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو زمین سے اگنے والی ہیں، نباتات میں سے ہیں، نباتات ہیں یا غلے ہیں۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ چونکہ یہ مصر کے اندر کھیتی باڑی ان کا مشغلہ تھا، اس لیے ان کو انہی چیزوں کے ساتھ مناسبت تھی۔ چنانچہ چند چیزوں کا نام ذکر کیا ہے۔ ایک بقل کا، بقل کے دو معنی کیے ہیں، ایک ترکاری اور دوسرے ساگ۔ تو اگر ترکاری مراد لیا جائے تو باقی سبزیاں بھی اس کے اندر شامل ہیں، اور اگر ساگ مراد لیا جائے تو وہ سبزی کہ جو بغیر تنے کے اس کے بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں اور وہ زمین کے اوپر پھیل جاتی ہے، اور وہ سبزی مراد ہے۔ ساگ کوئی بھی کسی قسم کا بھی ساگ ہو سکتا ہے۔ اور قصہ کہتے ہیں لکڑی کو، ایک تو کھیرا ہوتا ہے اور ایک کھیرے سے بھی زیادہ لمبی جس کو پنجابی میں تر کہتے ہیں۔ تو یہ کہ لکڑی جو ہے نا، یہ ہمیں چاہیے، یہ بھی زمین سے اگتی ہے اور اس کی بیلیں ہوتی ہیں، تو یہ والی چیز یہ چاہیے۔ اور فوم کے دو معنی کیے ہیں۔ ایک معنی کیا ہے گندم، کہ ہمیں گندم چاہیے، گیہوں چاہیے، اور دوسرا معنی اس کا فوم کا معنی کیا ہے لہسن، اس کو سوم کہتے ہیں۔ سوم کا جو سا ہے بعض بات اس کو فا سے بھی بدل دیتے ہیں، اور پنجابی کے اندر بھی اسی سے شاید بنا ہو تھوم، اس کو تھوم کہتے ہیں۔ تو لہسن یا مراد ہے، اور عدد سے مراد مسور کی دال۔ تو یہ مسور کی دال جو ہے نا، یہ ایک غلے کے اندر شامل ہے، یہ ایک غلے والی چیز انہوں نے ذکر کی۔ وہ بصل اور پیاز۔ تو باقی دیکھا جائے تو باقی ساری نباتات میں سے ہیں، ان میں سے ایک چیز ہے نا وہ غلہ ہے، عدسیہ مسور۔ تو کہنے لگے کہ ہم یہ تیل کھا کھا کر، جس کو سلوا کہا گیا ہے، تو ہم گوشت کھا کھا کر کم آ گئے، تو ہمیں یہ سبزیاں اور دالیں اس طرح کی چیزیں چاہیے جن کو زمین اگاتی ہے۔ یہاں پر ایک بات نوٹ کرنے والی ہے کہ بنی اسرائیل والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ جو کہا نا کہ آپ دعا کیجیے، تو اس کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں۔ یہ ایک نامانوسیت سے ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بیگانگی اور بے تعلقی کی پر دلالت کرتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے تعلق ہی نہیں تھا۔ کہتے تھے کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں، جو ہے کہ ان کا رب نہیں ہے، حالانکہ وہیں کا بھی رب ہے۔ تو کہنا یہ چاہیے تھا کہ آپ ہمارے رب سے دعا کریں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں، گویا کہ ہمارے تو رب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو یہ بے تعلقی اور بے گانگی جو ہے نا، یہ بندے کو رب کے ساتھ مناسب نہیں ہے، اور یہی وجہ تھی کہ پھر ان کے اوپر مختلف طرح کی سزائیں آتی تھیں، کیونکہ یہ پیغمبر سے بھی بے ادبی والی بات کرتے تھے۔ تو یہ ایک بات جو ہے نا وہ محسوس کرنے والی ہے، اور اس بات کے اندر ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے تعلق نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنا مہربان اور اپنا رب سمجھنا چاہیے، اور براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اس بات پر تنبیہ فرمایا کہ کیا تم وہ چیز جو کہ بہتر مل رہی ہے اس کو ادنیٰ چیز کے ساتھ بدلنا چاہتے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی صاف ستھری روزی من و سلوا کی صورت میں بغیر کسی محنت اور مشقت کے تمہیں مل رہی ہے، تو کیا اس چیز کو چھوڑ کر تم معمولی چیز کی پر آتے ہو جو زمینی غذائیں جو پہلے بھی تم زندگی میں کھاتے رہے ہو، اور کوئی ان کا حاصل کر لینا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، تو کیا تم اس سے بدلنا چاہتے ہو اس کو؟ تو فرمایا کہ یہ کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے کہ جس کو تم طلب کر رہے ہو۔ اچھا، اس کے اندر تو شاید ان کا خیال یہ ہوگا کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی ماری تو ہمارا چشمے جاری ہو گیا، تو ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین پر لاٹھی ماریں گے تو ہمارے لیے یہ پھل بہت اگائیں گی زمین سے۔ تو یہ ان کی خواب خیالی تھی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کی پر موقوف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کی دعا کو یا اس کو مانگے جانے والی چیز کو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ آگے کہ بھی دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ لاٹھی ماریں، بلکہ فرمایا کہ آپ شہر کے اندر اترو، شہر کے اندر جاؤ، وہاں پر خریدو اور خود کھیتی باڑی کرو اور ان چیزوں کو اگاؤ، محنت کرو، تو پھر یہ چیزیں تمہیں حاصل ہوگی۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات پر تنبیہ کی کہ یہ بغیر مشقت کے ملنے والی جو چیز ہے اس کو تم اس کے ساتھ بدلنا چاہتے ہو، تم کوئی ہوش کے ناخن لو، یہ مناسب نہیں ہے، پھر تم خود مشقت کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔
اس کے تحت میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو اگر کسی جگہ پر انسان کی روزی کا سلسلہ بنا ہوا ہو اور وہاں سے انسان کو روزی حاصل ہو رہی ہو اور وہ روزی بھی حلال کی ہو، تو انسان کو خواہ مخواہ اس روزی والے ذریعے کو لات نہیں مارنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ذریعے سے اس کی روزی رکھی ہوئی ہے، تو خواہ مخواہ بغیر کسی معقول وجہ کے اس روزی کو ذریعے کو چھوڑ دینا، کہنا کہ نہیں ہم کوئی اور تلاش کریں گے، تو بسا اوقات آدمی اس سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو روزی کا ذریعہ اس کے لیے متعین ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنا مل رہا ہے اسی کو سمجھے کہ یہ میرے لیے بس ہے، اور اس کی پر کفایت کرے، اور مزید کی لالچ کے اندر پڑنا جو ہے نا بسا اوقات انسان کو اس اصل سے بھی کھو دیتا ہے، کہ جو چیز مل رہی ہے اس سے بھی انسان محروم ہو جاتا ہے۔ تو ایسا انسان کو نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی نعمتیں ہمیں میسر ہیں، یہ جو مل رہی ہیں، تو یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و کرم ہی ہے، ورنہ شاید اوقات ہماری اتنی بھی نہ ہو کہ جو ہمیں مل رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کرنی چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہوتی ہیں تو ان کے اندر باوجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت کچھ میسر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ناشکری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بھی تو مصر، کسی شہر میں اتر جاؤ۔ یہاں پر مصر سے مراد ملک مصر نہیں ہے، کیونکہ ملک مصر کو تو یہ چھوڑ کر آ رہے تھے، وہاں سے تو یہ نکل رہے تھے اور صحرائے سینا بھی تھے اور آگے اپنے وطن فلسطین میں جانا تھا۔ یہاں پر مصر سے مراد ہے کوئی سا شہر، یعنی جو شہر بھی تمہیں قریب لگتا ہے یا جس شہر میں بھی تم جانا چاہتے ہو تم اتر جاؤ شہر کے اندر۔ یہاں پر یہ جو اہبتو کا لفظ ہے اس کے اندر بھی تنبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیچے اترو، یعنی اب تم اس مقام کے قابل نہیں ہو کہ تمہیں منو سلوہ دیا جائے اور تمہاری پر بادلوں سے سایہ کیا جائے، اب نیچے اترو اس مقام سے اور کسی شہر میں جاؤ جہاں پر دوسرے لوگ رہتے ہیں، فإن لكم ما سألتم، وہاں پر تمہیں وہ چیز ملے گی جو تم مانگ رہے ہو۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، فرمایا کہ ان کی پر مار دی گئی۔ ضرب کا اصل معنی تو ہوتا ہے مارنا، لیکن مارنا کبھی چپکانے کے معنی میں بھی ہوتا ہے، کہ جیسے کوئی چیز انسان کسی دیوار کے اوپر مثلاً کیچڑ ہے یا سیمنٹ ہے دیوار کے اوپر زور سے مارے تو اس کے ساتھ چپک جاتا ہے، تو یہ چپکانے کے معنی میں ہے کہ ان کے اوپر جما دی گئی اور ان کے مقدر میں کر دی گئی ذلت اور مسکنت۔ دو لفظ ارشاد ہوئے ہیں، ایک ذلت اور دوسرے مسکنہ۔ ذلت کا معنی ہوتا ہے کسی کے زیر زیر اطاعت یا کسی کی محکومیت میں رہنا، غلامی میں رہنا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ صدیوں تک تو فرعون کی غلامی میں رہے تھے، اور جو قوم صدیوں تک غلام رہی ہو تو اس کی ذہنیت بھی غلامانہ بن جاتی ہے، وہ پھر غلامانہ ہی ذہنیت ہے، اسی غلامانہ سوچ کے ساتھ ہی وہ سوچتی ہے، اس کے اندر کوئی بڑے پن والی سوچ نہیں آتی۔ وہ ایک غلامی والے جو اثرات ہوتے ہیں نا وہ بڑی مشکل سے نکلتے ہیں۔ ہم اپنے حال پہ تجربہ کر سکتے ہیں، اپنے حال کو دیکھ سکتے ہیں کہ چونکہ 150-200 سال تک انگریزوں کی غلامی رہی ہے، تو آج بھی ہم انگریزوں سے تو ہم نے نجات حاصل کر لی ہے لیکن انگریزی سے نجات حاصل نہیں کر سکے، انگریزوں سے نجات حاصل کر لی لیکن انگریزوں کی جو بری خصلتیں ہیں ان سے نجات حاصل نہیں کر سکے۔ تو یہ غلامانہ ان کی سوچ تھی، اور وہ چونکہ دوسروں کے زیر اثر رہ چکے تھے، اس لیے بس وہ یہ چاہتے تھے کہ بس اسی طرح کی جو ہے نا وہ غلامانہ قسم کی زندگی رہے۔ تو ذلت کہتے ہیں کسی کے محکوم بن کر رہنا، آزاد ہو کر نہ رہنا، کسی کے زیر اثر رہنا، اور جدھر کو وہ چلائے ادھر ہی چلتے چلے جانا۔ تو فرمایا کہ یہ ذلت ان کی پر مار دی گئی۔ اور مسکنہ کہتے ہیں محتاجی کو۔ محتاجی یہ نہیں ہوتی کہ آدمی کے پاس کچھ نہ ہو، بعض اوقات آدمی کے پاس کچھ نہیں ہوتا لیکن وہ دل کا غنی ہوتا ہے، کیونکہ تمنگری بدل لفظ نہ بمال، کیونکہ تمنگری جو ہے نا یہ دل سے ہوتی ہے، مال سے نہیں ہوتی۔ حدیث شریف کے اندر بھی آتا ہے کہ ان الغنا غنى النفس یا ان الغنا غنى القلب، کہ مالداری تو اصل دل کی مالداری ہے، کہ آدمی دل سے مالدار ہو۔ اور بعض لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن وہ پیسہ ہونے کے باوجود وہ حرص کے اندر اور بخل کے اندر اس بری طرح مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ ہوتے ہوئے بھی اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے، اپنے اہل ویال پر خرچ نہیں کرتے، اور بالکل ایسے فقیرانہ مسکینانہ طریقے سے رہتے ہیں گویا ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ تو یہ اس طرح کی مسکنت اور اس طرح کی محتاجی ان کی مقدر کر دی گئی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد سے صدیوں سے جو ہے نا وہ ان کی حکومتیں ختم ہوئی ہیں، صدیوں سے یہ دوسروں کے زیر اثر ہیں۔ آج بھی اگر دیکھا جائے تو اسرائیل کی اندر اگر یہودیوں کی کوئی حکومت ہے بھی تو وہ دراصل امریکہ اور برطانیہ کی سپورٹ کی وجہ سے قائم ہے، اور وہ عیسائیوں کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے ان کی حکومت، اور عیسائیوں نے بھی اپنے مقاصد کے لیے ان کو اپنے لیا ہے کہ ان کو آگے رکھ کر تو اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کی ذلت ہی ہے
کہ وہ اپنے مقصد کے لیے دوسرے لوگ ان کو استعمال کر رہے ہیں، ورنہ دنیا کے اوپر جتنے ممالک ہیں، جتنے مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، جتنے وہ عیسائیوں کی حکومتیں ہیں، تو اس کا تو آپ سمجھیں کہ 100واں یا 1000واں حصہ بھی اسرائیل نہیں بنتا، کہ جہاں پر وہ معمولی سی ایک قصبہ ٹائپ یا ایک شہر ٹائپ سلطنت ہے، اور وہ بھی دوسروں کے زیر اثر ہے۔ اس لیے اس کی وجہ سے شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی پر مسکنت اور ذلت مار دی گئی ہے تو وہاں پر کیوں ہے، پر وہ بھی دراصل دوسروں کے زیر اثر ہے۔ تو فرمایا کہ ان کی پر ذلت اور مسکنت محتاجی مار دی گئی ہے، اور مسکنت ایسی مار دی گئی ہے کہ اگر ان کا پیسے کا نقصان ہو جائے تو ان کو یہ دل کی پر لے لیتے ہیں اور ان کی جان ہی چلی جاتی ہے کہ بھائی اتنا پیسہ چلا گیا، اتنا نقصان ہو گیا، یعنی اتنا پیسے کے ساتھ لگاؤ ہے، اتنا بخل ہے اور اتنا حرص ہے۔ تو یہ ذلت اور مسکنت ان کی پر چھاپ دی گئی ہے، مار دی گئی ہے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی طرف سے غضب لے کر لوٹے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک عزت کا مقام دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر پیغمبر بھیجے، کتابیں نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کے ذریعے سے فرعون جیسے ظالم اور جابر سے نجات عطا فرمائی، فرعونیوں کو ان کے سامنے غرق کیا۔ اس کے باوجود پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات دم بدم ہوتے رہتے تھے ان کے سامنے، کبھی پتھر سے پانی نکل رہا ہے، کبھی منو سلوا اتر رہا ہے، کبھی بادل سایہ کر رہا ہے، کبھی جو ہے نا وہ لاٹھی ڈالتے ہیں سانپ بن جاتا ہے، کبھی اور اس طرح کے معجزات ان کے سامنے آتے رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ کے غضب کو انہوں نے داں بھر دی اور پیغمبروں کی نافرمانی کی۔ تو یہ گویا کہ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں کو عزت راس نہیں آتی، یعنی عزت دی ہے لیکن وہ عزت جو ہے نا وہ بس اس کو مقدر میں نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بس لی کیا جائے مجھے، تو اللہ کے غضب کو لے کر لوٹے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اور اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی نشانیاں اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی انکار کر دیتے ہیں۔ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری ہے اور دریا کے اندر راستے بن گئے، پھر اس کا انکار کر دیا، پھر کہتے ہیں کہ ہم پیغمبر کو نہیں مانتے علیہ اللہ۔ تو فرمایا کہ یہ اس طرح سے کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور پیغمبروں کی صرف تکذیب ہی نہیں کرتے بلکہ انبیاء کو قتل بھی کر دیتے ہیں۔ کتنے ہی انبیاء ایسے تھے کہ انہوں نے قتل کر دیا جن کو، اور ان انبیاء میں سے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام مشہور ہے، ان انبیاء کے اندر یہ حضرات بھی شامل تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ نے غیبی تدبیر سے ان کو بچا لیا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے سکے، ولکن رفع اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، ورنہ قتل کی کوشش ان کی نہیں کی انہوں نے۔ تو فرمایا کہ انبیاء کو ناحق قتل کر دیتے ہیں۔ یہ کیوں کہا کہ ناحق؟ انبیاء نبی کا قتل کرنا تو ہوتا ہی ناحق ہے، یہ اس لیے فرمایا کہ یہ خود بھی سمجھتے تھے کہ ہمارا قتل کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ضد اور اناد کی وجہ سے آ کر پیغمبروں تک کو قتل کر دیتے تھے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ اس وجہ سے کہ جو نافرمانی انہوں نے کی اور یہ حد سے تجاوز کر جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال نہیں رکھتے تھے، اس وجہ سے ان کی پر ذلت اور مسکنت چھاپ دی گئی، یہ ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے۔ فرمایا کہ بالکل تم، اور جب کہا تم نے یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک ہی کھانے پر، یعنی ایک ہی قسم کے کھانے پر۔ فادع لنا، بس آپ دعا کیجیے ہمارے لیے، رب کا، اپنے رب سے، یخرج لنا، نکالے ہمارے لیے، مما، ان چیزوں میں سے، تم بت الارض، جن کو زمین اگاتی ہے، من بقلہا، جیسے ساگ، و قصائہا، اور ککڑی، و فومہا، اور گندم، و عدسہا، اور مسور، و بصلہا، اور پیاز۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس کو جو ادنا ہے اس کے بدلے جو بہتر ہے؟ اہبطوا مصر، اتر جاؤ شہر میں، فإن لکم ما سألتم، سو تمہیں ملے گا وہاں پر جو تم مانگ رہے ہو۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور مار دی گئی ان پر ذلت اور مسکنت، محتاجی، وباء بغضب من اللہ، اور اللہ کی طرف سے غضب لے کر لوٹے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا، ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور انبیاء کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ ذالک بما عصوا، اور یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔